بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کرتا تم سے اللہ تعالیٰ لغو قسم کے بارے میں، باللغو فی ایمانکم، لغو قسم کے بارے میں نہیں پکڑتا تم کو اللہ لغو کے ساتھ تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے تم سے، بما کسبت، اس کا کسبت جو کمایا تمہارے، قلوبکم دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے، حلیم بردبار ہے۔ اس آیت میں قسم کے احکام ہیں، یعنی کسی نے اگر لغو اور بیہودہ قسم کھائی اور وہ عادت اور کے موافق یعنی بے ساختہ ہی ایسے ہی اس کے منہ سے نکل گیا اور دل کو اس کی خبر بھی نہ تھی، تو اس پر جو ہے قسم کا کفارہ نہیں ہے اور نہ اس میں گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی اپنے ارادے سے، قصد سے، واللہ یا باللہ اس طرح کے لفظ کہہ کر کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں، اس طرح سے ارادہ کر کے کہے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھا لی کہ کوئی بھی ایسی قسم کھا لی کہ جس میں اس نے اللہ کا نام لے کر قسم کھائی کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بات کروں گی، اس طرح کی اس نے جو ہے کوئی اچھا کام تھا اور اس کو اچھے کام کو نہ کرنے کی اور اللہ کا نام لے کے قسم کھا لی کہ میں کسی فقیر کو کبھی کچھ نہ دوں گی، میں کسی کے گھر نہ جاؤں گی، اس طرح سے اس نے قسم کھا لی، تو ایسی قسموں میں خدا کے نام کو اس نے برے کاموں کے لیے ذریعہ بنایا ہے، تو ایسا مت کرے۔ اور اگر ایسی قسم کھائی ہے تو اس کا توڑ دے، اس کو توڑ دینا واجب ہے اور توڑ کر اس کو کفارہ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی لغو قسم کھائی اور دل میں اس کا کوئی ارادہ بھی نہ تھا، بس زبان سے کہہ دیا، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، لیکن جو دل سے قصد کر کے قسم کھائی جائے اس پر کفارہ دینا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے، یعنی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اگر اس نے دل سے قسم نہیں کھائی۔ للذین یؤلون، وہ لوگ جو ایلا کر بیٹھے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربصوا، تو وہ روکے رکھیں، اربعۃ اشہر، اپنے آپ کو 4 مہینے تک۔ ایلا کر بیٹھے ہیں یعنی جو نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں سے کہ ہم 4 مہینے تک اپنی عورتوں سے مجامعت نہیں کریں گے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ لوٹنا چاہیں، یعنی مجامعت کرنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کرنے کا، دینے کا ارادہ کر لیں، عزموا، ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایلا کا ذکر ہے، مسئلہ ایلا بیان ہوا، یعنی اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا، تو اگر 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو اسے جو قسم تھی، اس نے قسم کھائی تھی، اس کا کفارہ دے گا اور عورت اس کے نکاح میں ہی رہے گی۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق بائن ہو جائے گی۔ شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں، عورت کے پاس جانے سے 4 مہینے یا زیادہ کی یا بلا قید جو ہے قسم کھا لے اور 4 مہینے سے کم پہ ایلا نہیں ہوگا۔ 4 مہینے کی اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا، اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر عورت کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور عورت اس کے نکاح میں رہے گی، اور 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور یہاں پر فرمایا اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہو، یتربصن، وہ روکے رکھے، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض تک، یعنی جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہے تو ان کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس سے پہلے کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اور نہیں حلال ان کے لیے یہ کہ وہ چھپائے اس کو، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرما دیا، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کے پیٹ میں۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو واپس لوٹا لینے کا، یعنی ان سے رجوع کر لینے کا، فی ذالک، اس دوران، عدت کے دوران، ان ارادو، اگر وہ چاہیں، اصلاح، صلح کرنا۔ وَلَهُنَّ، اور مردوں کے لیے، مثل الذی علیہن، عورتوں پر ایسے ہی حق ہے جیسے ان کو ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجہ، ایک فضیلت حاصل ہے۔
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن، مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان یہاں پر فرمایا، یعنی جب مرد نے عورت کو طلاق دی تو ابھی اس عورت کو کسی دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہاں پر طلاق کا حکم ہے، یعنی اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، ابھی پوری 3 طلاقیں نہیں دی تھیں کیونکہ اس سے تو وہ بالکل ہی حرام ہو جائے گی اور عدت کرے گی اور پھر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک طلاق کسی نے دی اور وہ ابھی کسی سے نکاح نہ کرے بلکہ 3 حیض تک رک جائے، معلوم ہو جائے کہ اس کے یعنی وہ حاملہ تو نہیں، اور اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائے جو اللہ نے اس کے پیٹ میں پیدا کیا، یعنی وہ اپنے حمل کو واضح کر دے کہ میں حاملہ ہوں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ اس لیے فرمایا کہ حمل ہو تو معلوم ہو جائے، کسی کی اولاد کسی کو نہ مل جائے، اس لیے عورتوں پر فرض ہے جو ان کے پیٹ میں ہے اس کو ظاہر کر دیں، خواہ وہ حمل ہے یا حیض آتا ہو تو بتا دیں، اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ یہاں مطلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں کہ ان سے نکاح کے بعد صحبت یا خلوت شرعیہ کی نوبت آئی ہو اور ان کو حیض بھی آتا ہو، وہ آزاد ہوں، کسی کی لونڈی وغیرہ نہ، کیونکہ جس عورت کو عورتوں سے صحبت یا خلوت کی نوبت ہی نہ آئے ہو تو اس کے اوپر طلاق کے بعد عدت بالکل نہیں ہے، اور جس عورت کو نہ حیض آئی یعنی بہت ہی چھوٹی ہو یا بہت ہی کم عمر ہو کہ ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو یا بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور حاملہ کی عدت جس کو حمل ہو اور اس کو طلاق دی جائے اس کی عدت بجائے حمل ہے۔ اب یہاں پر فرمایا وَلَهُنَّ، اور اگر چاہے مرد تو اس کو اس کی طرف دوبارہ رجوع کر لے اسی دوران، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرنا چاہتا ہو۔ یہاں پر طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس کسی مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہو تو اس ایک طلاق دینے کے بعد اس کو 3 مہینے کے اندر اندر رجعت کرنے کی اجازت ہے، یعنی عدت کے اندر ہی مرد چاہے تو عورت کو پھر رکھ لے، اگرچہ عورت ابھی خوشی سے نہ چاہتی ہو مگر اسے لوٹا لینے کا مقصد اور اصلاح کرنا ہو مرد کا، اس کو ستانا یا اس سے دباؤ میں دے کر ایسے مہر معاف کرانا یہ منظور نہ ہو، ظلم کرنا مقصود نہ ہو، تو وہ اگر ایسا کرے گا، ظلم کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن رجعت تب بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہاں فرمایا کہ ان کے مردوں وَلَهُنَّ، اور مردوں کا بھی حق ہے جیسے عورتوں کا حق ہے، یعنی یہ امر تو حق ہے، جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہے، جن کا قاعدے کے موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو اب مرد کو عورت کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی ہر قسم کی حق تلفی یہ منع ہے، مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے، اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، فوقیت ہے، اس لیے رجعت کا اختیار بھی مردوں کے پاس ہی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو طلاق رجعی دینے کے بعد، ایک طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کے دوران ہی ان سے مراجعت کر لیں تو عورت ان کے نکاح میں رہے گی۔ لیکن اب آدمی کو جو ہے آئندہ وقت میں 2 طلاق کا حکم ہے، ایک طلاق کا جو اللہ نے آپشن دیا تھا وہ اس کا ضائع ہو چکا کیونکہ ایک طلاق وہ دے چکا، وہ جب بھی اپنی عورت کو دوسری طلاق دے گا تو اس کے اوپر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ Subscribe Sikho Nakob.